آج ہم بات کریں گے حج کے بارے میں۔ حج کی 3 اقسام ہیں، جیسے کہ حج افراد، حج تمتع اور حج قران۔ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ یہ آپ جب بھی حج پر جانے لگیں تو یہ 3 اقسام ہیں حج کی، جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے، اور ان کا کس طرح سے ان کو ادا کرنا ہے، اور ان کا مقصد کیا ہے۔ جس نے جس طرح کی نیت کی ہو اس کو حج اسی طرح سے ادا کرنا چاہیے۔ تو آج ہم اس بارے میں بات کریں گے، لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کروں گی کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس اور شیئر کیا کریں، تاکہ یہ دین و اسلام کی باتیں اور یہ ساری باتیں ہم آگے سے آگے پھیلا سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج افراد۔ حج کی 3 اقسام ہیں: حج افراد، حج تمتع اور حج قران۔ یہ 3 اقسام ہیں حج کی۔ اب جو بندہ مطلب کہ کسی نے یہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کیا، سوچا ہی نہیں کہ میں نے کون سا حج کرنا ہے، بس احرام باندھ لیا اور چلے گئے، تو ان کا حج افراد ہوگا۔ حج افراد وہ ہوگا ان کا جو یہ کچھ بھی نہیں سوچتے کہ ہم نے کون سا حج کرنا ہے۔ لیکن پاکستان سے جو زیادہ تر لوگ جاتے ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں، کیونکہ حج تمتع میں عمرہ بھی آ جاتا ہے۔ عموماً جب ہم یہاں سے بیٹھتے ہیں تو ہم احرام باندھتے ہیں، تو احرام کی پابندیوں میں آ جاتے ہیں۔ جو حج افراد ہے، جو انسان وہ مطلب کہ ایک سوچ لیا اس نے کہ میں حج پر جا رہا ہوں، میں حج کرنے جا رہا ہوں، تو احرام باندھ لیا، تو وہ جو حج کرے گا وہ حج افراد ہوگا۔ لیکن وہ جب تک حج نہیں ادا کر لیں گے وہ احرام کی پابندیوں سے باہر نہیں آ سکتے۔ مطلب کہ مکمل حج کر لیا، قربانی کر لیں گے، پھر ہی وہ احرام کی پابندیوں سے باہر آ سکیں گے۔ لیکن جو حج تمتع ہے، جو حج تمتع کی نیت کرتے ہیں، وہ جاتے ہی سب سے پہلے حج تمتع میں کیا ہے، حج تمتع میں عمرہ بھی آ جاتا ہے۔ جاتے ہی آپ عمرہ کریں، عمرہ کرنے کے بعد جب آپ احرام کی پابندیوں سے باہر نکلیں تو آپ احرام اتار سکتے ہیں۔ حج تمتع میں یہ آ جاتا ہے، اور اس کے بیچ میں جو حج ہونے سے پہلے جو آپ کو 10-15 دن مطلب کہ مل جاتے ہیں، اس میں آپ نارمل کپڑے پہن سکتے ہیں۔ حج تمتع کہ یہ آسانی ہے، لیکن سب سے زیادہ جو افضل ہے وہ حج قران ہے۔ حج قران میں یہ ہوتا ہے کہ ہم حج قران میں عمرہ بھی کرتے ہیں اور حج بھی، لیکن اس میں یہ آ جاتا ہے کہ ہم عمرہ کرنے کے بعد بھی ہم احرام کی پابندیوں سے باہر نہیں آ سکتے۔ اسی احرام میں ہی ہم نے حج بھی کرنا ہوتا ہے۔ اور حج قران یہ ہوتا ہے کہ پہلے عمرہ کیا، پھر اسی احرام میں ہم نے حج کیا، اور جب ہم نے سارا حج ادا کر لیا، قربانی کر لی، تو اس کے بعد ہم احرام کی پابندیوں سے باہر آ سکتے ہیں جب ہم عمرہ کر لیتے ہیں۔ اب حج تمتع میں یہ ہے کہ ہم عمرہ کر کے احرام اتار سکتے ہیں۔ عمرہ ادا کر لیا، اور اس کے بعد ہم نے جب سر کے بال اتروا دیے، تو اس کے بعد ہم جب بال اتروا دیں گے اس کے بعد ہم نارمل کپڑے پہن سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد جب حج کا وقت آئے گا، 8 ذی الحجہ آئے گی، تو ہم حج کا احرام دوبارہ سے حج کا احرام باندھیں گے، کیونکہ آپ نے حج تمتع کی نیت کی ہوگی تو آپ کو اس طرح سے کرنا پڑے گا۔ حج قران میں آپ عمرہ کرنے کے بعد بھی احرام نہیں اتار سکتے۔ تو پاکستان سے جانے والے زیادہ تر لوگ حج تمتع کرتے ہیں، پہلے جا کر عمرہ کرتے ہیں، پھر حج کرتے ہیں، پھر قربانی کر کے پھر احرام کی پابندیوں سے باہر آتے ہیں۔ لیکن سب سے جو افضل ہے وہ حج قران ہے، کیونکہ اس میں پابندیاں زیادہ ہیں۔ اب دیکھیں، جب آپ یہاں سے جاتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، تو حج ہونے تک آپ نے احرام میں ہی رہنا ہے اور احرام کی پابندیوں میں رہنا ہے۔ حج تمتع میں بھی آسانیاں ہیں، کیونکہ ہم جائیں گے جو بھی حضرات، اللہ پاک سب کو لے کر جائے، جو بھی حضرات جائیں گے وہ جا کر حج تمتع کی جو نیت کریں گے وہ جا کر عمرہ کریں گے۔ عمرہ کرنے کے بعد وہ احرام کی پابندیوں سے باہر آ جائیں گے، پھر وہ 10-15 دن جو ہوں گے ان میں نارمل کپڑے پہن سکیں گے، اور اس کے بعد جب وہ حج کریں گے تو وہ حج کا احرام باندھیں گے۔ اور حج افراد اسے ہی کہتے ہیں جب آپ مطلب کہ آپ نے نیت کر لی ہے کہ میں حج پر جا رہا ہوں، میں حج کرنے جا رہا ہوں، تو اس پر بھی یہ ہے کہ آپ اس میں عمرہ نہیں کر سکتے، لیکن جب تک آپ حج نہیں کریں گے آپ احرام کی پابندیوں سے باہر نہیں آ سکتے۔ تو یہ حج افراد ہے۔ اور حج قران میں بھی یہ ہے کہ آپ عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ احرام نہیں اتار سکتے۔ حج کرنے کے بعد ہی آپ
حج قران میں بھی وہ اپنا احرام حج کرنے کے بعد ہی اتاریں گے۔ تو حج تمتع میں آپ کو آسانی ہے، اور پاکستان کے زیادہ تر لوگ یہی کرتے ہیں، لیکن سب سے افضل، سب سے زیادہ جو ہے وہ حج قران ہے۔ مطلب کہ قران میں یہ ہوگا کہ آپ حج کرنے کے بعد، رومی کرنے کے بعد، رومی ہوگی، رومی کے بعد قربانی ہوگی، تو پھر آپ کا حج مکمل ہو جائے گا۔ حج قران میں تو آپ وہ اپنا احرام کھول سکتے ہیں۔ تو یہی بات ہے، یہ ان چیزوں کو جب بھی حج پر جائیں، ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ حج کی 3 اقسام ہیں: حج افراد، حج تمتع اور حج قران۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ نے کون سا حج کی نیت کی ہے۔ خالی بس حج کی نیت کی ہے تو آپ اس کو حج افراد کہیں گے۔ اگر آپ نے حج تمتع کی نیت کی ہے تو آپ اس کو حج تمتع میں آپ پہلے عمرہ جا کر کریں گے، اور اس کے بعد عمرے کے بعد جب آپ عمرے احرام کی پابندیوں سے باہر نکل آئیں گے تو پھر اس کے بعد جب حج کا وقت آئے گا 8 ذی الحج کو، تو آپ حج کا احرام باندھیں گے۔ تو حج قران میں تو آپ نے اس کو اتارنا ہی نہیں ہے احرام کو۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سارا کچھ صحیح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو آپ سے پھر سے کہوں گی کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں، چینل کو سبسکرائب کیا کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں، اور بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔